السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر کلاس، اس کا حصہ غزل ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کی میر تقی میر کی پہلی غزل، اس کی تشریح ہم کر رہے ہیں، اور اس کے پہلے 3 اشعار ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس کا شعر نمبر 4 اس کی تشریح کریں گے۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ آفاق کہتے ہیں افق کی جمع کائنات یا دنیا، کارگاہ کہتے ہیں کارخانے کو، اور شیشہ گری کہتے ہیں شیشہ سازی، شیشہ بنانا۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنے گا کہ یہ دنیا شیشہ سازی کے کارخانے کی مانند ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ نہایت احتیاط سے اس دنیا میں زندگی کو بسر کرے۔ میر تقی میر نے اس دنیا کو ایک ایسے کارخانے سے تشبیہ دی ہے جس میں شیشہ سازی کی جاتی ہے، یعنی کہ شیشہ تیار کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ شیشے کا کام نہایت نازک کام ہوتا ہے۔ اس کو بنانے والا کاریگر جو ہے اس کو نہایت احتیاط کے ساتھ کام لینا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی ذرا سی لاپرواہی سے شیشہ ٹوٹ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے زخمی ہونے کا بھی امکان موجود ہوتا ہے۔ شیشہ سازی کے کارخانوں میں کارکنوں اور مزدوروں وغیرہ کو بھی نہایت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ٹوٹ جائے تو پھر نہیں جڑتا، یہ صفت آئینے میں دیکھی ہے۔ میر انسان سے مخاطب ہے کہ تمہیں یہاں اس دنیا میں نہایت احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، کیونکہ یہ دنیا بالکل شیشہ سازی کے کارخانے کی مانند ہے۔ ہر دم قدم کو اپنے رکھ احتیاط سے، یہاں یہ کارگاہ ساری دکان شیشہ گر ہے۔ شاعر کی مراد یہ ہے کہ یہ کائنات میں لامحدود انواع حیات موجود ہیں، لیکن شاعر نے صرف بنی آدم ہی کو محتاط رہنے کی تنبیہ کی۔ انسان اشرف المخلوقات اور اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اور بروز قیامت صرف انسان ہی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، کیونکہ عالم ارواح میں انسان نے جواب دہی کی ذمہ داری لی ہے، اور اسی حقیقت کی طرف قرآن پاک کی سورۃ احزاب
آیت نمبر 72 میں بھی ایک اشارہ دیا گیا جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، پھر کسی نے قبول نہ کیا کہ اس کو اٹھائیں اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یعنی بقول میر سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا، یہی جواب دہی کا بار تھا جسے اٹھانے سے تمام انواع حیات نے انکار کر دیا، اور صرف ایک انسان ہی تھا جس نے اس کا وزن اٹھایا۔ یہاں جس چیز کی بات ہو رہی ہے اس کا مقصد یہ کہ انسان نادان ہے۔ میر تقی میر کہتا ہے کہ انسان کو شدید احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اپنے ایک عمل کا اس کو حساب دینا ہے۔ اس بات میں بہتر ہے ظلم چھوڑ کے بن جاؤ تم رفیق، رکھو نہ تم جفا کے طریقے سنبھال کے۔ ایک اہم بات اور نقطہ جو یہاں پر شاعر بیان کرنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں تمام انسان ایک دوسرے سے کسی نہ کسی رشتے سے منسلک ہیں، کسی نہ کسی رشتے سے جڑے ہیں، اور ان تمام کے ایک دوسرے پر کچھ نہ کچھ حقوق ہیں، فرائض ہیں، جو کہ حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ مزید انسان کو نازک مزاج لوگوں کے جذبات کا بھی احترام کرنا چاہیے، وگرنہ شیشہ سازی کی طرح ذرا برابر بے احتیاطی سے دوہرا نقصان ہوگا۔ ایک تو انسان کو بروز قیامت اس چیز کا جواب دینا ہوگا، اور دوسرا ان لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے اور قلوب چکنا چور ہو جائیں گے۔ میر انیس کا یہاں پر ایک شعر، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ یہ میر تقی میر کا شعر نمبر 4 تھا جس کی آج ہم نے تشریح کی ہے۔ انشاءاللہ شعر نمبر اس کا 5 اور اس غزل کا آخری شعر کل ہم پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔